الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ان انسانوں کے، جنات کے معلم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک منصب یہ بھی بیان فرمایا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس قرآن کو سمجھائیں امت کو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا منصب بیان فرمایا ہے، یعلمہم الکتاب، کہ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، قرآن کریم سمجھائیں۔ ہم دنیا میں مختصر وقت کے لیے ہیں، ہماری اصل زندگی اور مستقل رہنے کی جگہ وہ دنیا نہیں، وہ آخرت ہے۔ یہ ہماری مستقل رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض مقامات پہ ان تین جگہوں کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے بارے میں، فرعون کے متبعین کے بارے میں، فرعون کے نقش قدم پہ چلنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں حاق بآل فرعون اشد العذاب، کہ ان کو سخت عذاب نے دنیا میں گھیر لیا ہے، پانی کے اندر غرق ہو گئے ہیں۔ اور فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، پھر موت کے بعد صبح و شام ان کے اوپر جہنم کی آگ پیش کی جائے گی۔ پھر فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، قیامت کا دن ہوگا تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب سخت ترین عذاب کے اندر تم داخل ہو جاؤ۔ تو دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ذکر فرمایا، قبر کا ذکر فرمایا، اور موت کے بعد، حشر کے بعد آخرت کی زندگی کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے ان تین زندگیوں کا ذکر ایک جگہ پر فرمایا، الہاکم التکاثر،
اس دنیا کی زندگی میں تم کو غافل کر دیا ہے تکاثر نے۔ تکاثر کا معنی زیادہ مال اور دولت حاصل کرنے کی خواہش، حرص، مال زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، بینک بیلنس زیادہ ہو، جائیداد زیادہ ہو، الہاکم التکاثر۔ اس دنیا کی زندگی میں تمہیں اللہ سے، آخرت سے، قبر سے غافل کر دیا ہے اس حرص نے۔ حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم اس دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر اگلی زندگی، قبر والی زندگی میں پہنچ چکے ہو۔ کلا، ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، مال اور دولت کی وجہ سے تمہیں غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے۔ سوف تعلمون، یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں تمہیں آخرت میں اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ ثم، پھر سنو، کلا، تمہیں ہرگز اس حرص کی وجہ سے غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے۔ سوف تعلمون، تمہیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی، تم دیکھ لو گے حشر کے بعد کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ کلا، پھر سنو، ہرگز تمہیں اس دنیا کی زندگی میں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ لو تعلمون علم الیقین، اے کاش تم یقین کے ساتھ اس بات کو جانو۔ علم الیقین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے انسان دماغ سے کسی بات کو سمجھتا ہے، ایک ہوتا ہے اس کو دل سے قبول بھی کرتا ہے۔ جو صرف دماغ کی حد تک ہو تو علم ہے، اور جو دماغ کے بعد دل قبول بھی کرے اس علم الیقین کہتے ہیں۔ بعض باتیں انسان کا دماغ اور عقل یہ فیصلہ کرتی ہے ٹھیک ہے، لیکن بندہ اس کو دل سے قبول نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ان کے دماغ میں ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ دل سے قبول نہیں کہیں کر رہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا، دل سے قبول نہیں کر رہے، حالانکہ ان کے دماغ کے اندر ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ ابو جہل وغیرہ تھے، ان کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ٹھیک ہے، لیکن کبر اور تکبر کی وجہ سے اپنے دل سے ان باتوں کو وہ مانتے نہیں تھے، قبول نہیں کرتے تھے۔ اس لیے گزشتہ کل بھی اگر آپ مجلس علمی میں شریک تھے تو میں نے وہاں بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے کہ آدمی دل سے کسی بات کو قبول کرے، اس کا نام ایمان ہے۔ تو قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تین زندگیاں اکٹھی ذکر کی ہیں، ایک دنیا کی زندگی، ایک قبر کی زندگی، اور ایک حشر کے بعد کی دائمی زندگی۔ ایک زندگی اس سے پہلے کی ہے جس کو عالم ارواح کی زندگی کہتے ہیں۔ اس عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پشت سے قیامت تک آنے والی ساری اولاد کو نکالا، اور یہ جو بھوری چیونٹی ہوتی ہے چھوٹی، اس کی شکلیں دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اس میں ڈالا، اور اللہ نے وعدہ دیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا بلا، کیوں نہیں۔ دیکھو یہاں سوال جو آپ کتنے عجیب انداز میں ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، یعنی کہا بلا کیوں نہیں، اس میں تاکید زیادہ ہے، یعنی اگر آپ ہمارے رب نہیں ہیں تو ہمارا اور رب کون ہو سکتا ہے سوائے آپ کے، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ یہ عالم ارواح کی زندگی ہے جو پہلے کی ہے۔ میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی، بعض مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا ذکر فرمایا سمجھانے کے لیے، اور ہمیں اس بات کا دل سے ماننا ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی نہایت عارضی ہے، نہایت مختصر ہے، یہاں کا مال عارضی ہے، زمین عارضی ہے، عزت عارضی ہے، شہرت وقتی ہے،
صحت وقتی ہے، جوانی وقتی ہے، حسن اور جمال یہ وقتی ہے، یہ سب ڈھل جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اصل چیزیں وہ موت کے بعد کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو چیزیں تمہارے پاس ہیں ان میں ختم ہو جانا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے اس نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفني عن قریب والعلم باق لا يزال۔ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو دولت عطا فرمائی ہے۔ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کیونکہ مال بہت جلد ختم ہو جائے گا اور علم ہمیشہ باقی رہے گا۔ والعلم باقی لا یزال، علم باقی رہنے والی نعمت ہے۔ ہمیں بطور مسلمان یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم جس طاقت کے نشے میں کسی پہ ظلم کرتے ہیں یہ طاقت ختم ہو جائے گی، جس دولت کی حرص میں ہم کسی کا حق کھاتے ہیں اس دولت نے ختم ہو جانا ہے، جس حسن اور جمال کی وجہ سے ہم کسی پہ فریفتہ ہو کے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں اس حسن نے مان پڑ جانا ہے، اس جمال نے مٹ جانا ہے۔ جس جوانی کے نشے میں ہم مستیاں کرتے ہیں اور رات اللہ کی ناراضگی میں گزار دیتے ہیں اس جوانی نے ختم ہو جانا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، جوانی جب ڈھل جاتی ہے پھر لوٹ کے واپس نہیں آتی، پھر بڑھاپا ہے، پھر بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے، آگے قبر کی طرف انسان جاتا ہے، پھر واپس نہیں پلٹتا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دکھ برداشت کیے ہیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، بڑے غم برداشت کیے ہیں اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو سمجھنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گڑن اور آپ کی فکر کو سمجھنا چاہیے۔ آپ یقین فرمائیں دنیا کی ساری خوشیاں جہنم کے ایک اٹھنے والے دھوئیں کے بھبکے سے ختم ہو جائیں، اور دنیا کے سارے غم جنت کے ایک خوشبو کے جھونکے سے ختم ہو جائیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہم یہ طے کریں ہم کسی حال میں بھی اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، ہم کسی حال میں بھی اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، ہم کسی حال میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میں کس دکھ اور درد کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کو ناراض کر کے جینا کوئی جینا نہیں ہے، اللہ کو ناراض کر کے جینا کوئی جینا نہیں ہے، اللہ کو ناراض کر کے جینا کوئی جینا نہیں ہے۔ دولت ملنا اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، مال کا مل جانا یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، حکومت اقتدار کا مل جانا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، طاقت کا مل جانا، حسن و جمال کا مل جانا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کی علامت اللہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اپنے کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں کفر میں دھکیل دیتے، اللہ جب ناراض ہوتے ہیں اللہ گناہوں کی دلدل میں پھینک دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقتدار، عزت
دنیا، دولت یہ چند دن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ چند دن کی نعمتوں کی طرف تھوڑا ہی دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، کوئی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے ولی، میرے بندے کو تکلیف دیتا ہے، میرے بندے سے عداوت رکھتا ہے، میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے اعلان جنگ فرمائے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کا بنگلہ ختم کر دیتے ہیں، اس کی کوٹھی جلا دیتے ہیں، اس کی گاڑی تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کی اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ جب اعلان جنگ فرماتے ہیں تو اللہ انسان کے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کو سلب کر لیتے ہیں۔ ایک غیر مقلد عالم تھے، مولانا ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ تعالی، حالانکہ غیر مقلد تھے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا احترام کرتے تھے۔ ان کی درسگاہ میں ان کے ایک شاگرد نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں حقارت کا جملہ کہا، توہین کا جملہ کہا۔ حضرت فرمانے لگے یہ شخص ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ قادیانی ہو گیا۔ تو کسی نے کہا جی وہ تو قادیانی ہو گیا، آپ کیسے پتہ چلا؟ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو شخص میرے بندوں کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، میں اللہ اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ جب اعلان جنگ کرتے ہیں تو ایمان سے محروم کرتے ہیں۔ تو مجھے کھٹکا لگا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ایسے جملے استعمال کرتا ہے، مجھے ڈر ہے یہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ ہمیں یہ بات سوچنا ضروری ہے۔ میں بہت آوزاری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہم اپنا ایک ذہن بنا لیں۔ گالی سن سکتے ہیں، گالی دینی نہیں ہے۔ دکھ سہ سکتے ہیں، دکھ دینا نہیں ہے۔ کوئی ہمارا حق کھا لے برداشت کر سکتے ہیں، کسی کا حق کھانا نہیں ہے۔ ہمارا حق کسی کی گردن پر ہو یہ ٹھیک ہے، کسی کا حق ہماری گردن پر ہو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے اس کو برداشت کرنا۔ کوئی ہمیں حقیر سمجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ کوئی ہمیں گھٹیا سمجھتا ہے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم کسی کو گھٹیا نہ سمجھیں۔ یہ گھروں کا بھی معاملہ ہے، باہروں کا بھی معاملہ ہے، مردوں کا بھی ہے، خواتین کا بھی ہے۔ چند دن کی عزت کے لیے کسی کی عزت پر کھیلنا، چند دن کی زندگی کے لیے کسی کے پیسوں کو ہڑپ کرنا، چند دن کی خوشی کے لیے حرام کھا لینا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ہمیں بہت اچھی طرح اس کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ ایمان والوں کو فرما رہے ہیں، کفار کو نہیں، ایمان والوں کو۔ ذرا سوچیں، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنی ذات کو اور اپنے اہل و عیال گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے اور جس جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے۔ دیکھو ایک ہوتی ہے آگ، ایک ہوتا ہے ایندھن۔ ایندھن وہ جس سے آگ کو جلایا جائے، وہ کس قدر بد نصیب انسان ہوگا کہ جس کو اللہ جہنم میں جہنم کا ایندھن بنا کر ڈالیں کہ اس کے وجود سے مزید آگ بڑھ کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میری بھی، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ مجھے بھی جہنم کی آگ سے بچائے، میری اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔
اللہ جہنم کا ایندھن بننے سے محفوظ رکھے۔ تو میری پہلی گزارش یہ ہے آج کی مجلس میں، ہم دنیا میں جئیں، آخرت کو سامنے رکھ کے جئیں، قبر کی اندھیری راتوں کو سامنے رکھ کے جئیں۔ ہم کمرے میں تنہائی میں ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، موبائل پہ گناہ کرتے ہیں، موبائل پہ گناہ دیکھتے ہیں۔ ہم سوچا کریں موت کے بعد اس قبر میں جانے والے ہیں جہاں ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری چیخ کو سننے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری پکار کو سننے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری آہوزاری کو سننے والا نہیں ہوگا۔ آج کی خلوت کو گناہوں سے بچا لیں، قبر کی خلوت میں خدا کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ جتنے بیماریاں آج ہم ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے، کبھی ہم کہتے ہیں تہجد کے لیے اٹھ نہیں پاتے، کبھی کہتے ہیں موبائل سے چاند نہیں چھڑا سکتے، کبھی ہم کہتے ہیں ہم فلاں کام نہیں کر سکتے، فلاں کام نہیں کر سکتے۔ اس کا علاج قبر کو ہم سامنے رکھیں، برزخ کی زندگی سامنے رکھیں، حشر کی زندگی سامنے رکھیں، حشر کی زندگی سامنے رکھیں، تو پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے، ورنہ گناہوں سے بچنا بہت آسان ہے۔ پہلی میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی اس طرح گزاریں کہ کل قیامت کے دن ہم سے 24 گھنٹے کے ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج کے دور میں اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آج کے دور میں کیمرے لگ جاتے ہیں، بندہ کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، کیمرہ لگا دیا جائے، 24 گھنٹے کی ایک ایک سیکنڈ کی نقل و حرکت کیمرہ محفوظ کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہماری سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اگر ہم زبان سے کسی گناہ کا اعتراف نہیں کریں گے، قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کی ٹانگیں بولیں گی، انسان کے جسم کے اعضاء بول کر بتائیں گے اللہ ہم سے اس نے یہ گناہ کیا، اس نے ہم سے یہ گناہ کروایا، اس سے ہم سے یہ گناہ کروایا۔ بتائیں ہم قیامت کو خدا کو کیا جواب دیں گے؟ میں آج اپنے ان بچوں سے عرض کرتا ہوں جو مجھے کئی بار کہتے ہیں استاد جی دعا فرمائیں، خواہش کے غلبے کی وجہ سے ہم اپنے ہاتھ سے گناہ کر لیتے ہیں۔ بیٹا اس بات کو سوچو، جب قیامت کے دن ہاتھ بول کر کہے گا اللہ کو کیا جواب دیں گے، خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہم آخرت کو سامنے رکھیں۔ میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، آخرت کو ایک بات، ہم 24 گھنٹے کی زندگی یوں گزاریں ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ملائکہ فرشتے اللہ کی طرف سے متعین ہیں، ہمارے ایک ایک پل کو لکھ رہے ہیں، ہماری زندگی کو لکھ رہے ہیں، ہماری ایک ایک چیز محفوظ ہو رہی ہے۔ ہم یہ ذہن بنائیں۔ دوسری میری گزارش آج کی مجلس میں یہ ہے کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی صبح اٹھتے کیسے تھے، بیت الخلاء کیسے جاتے تھے، وضو کیسے فرماتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، بازار کیسے جاتے تھے، آپ اہلیہ کو کیسے ملتے تھے، بچوں سے کیسے محبت کرتے، شفقت کا معاملہ کیسے کرتے، آپ کی گھر کی زندگی کیسی تھی، آپ کی باہر کی زندگی کیسی تھی۔ یہ 24 گھنٹے کی زندگی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق گزارے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانس والجن ہے۔
انسانوں اور جنوں کے سردار ہیں، آپ سید الثقلین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ اس کائنات انسانی کے محور اور مرکز ہیں، آپ سبب وجود کائنات ہیں، آپ کی ذات قابل فخر ہے، آپ کی ذات قابل فخر ہے ہمارے لیے، اور ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بنایا، ہم اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں۔ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں 100% سے بڑھ کر یقین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب و کامران دنیا سے یہ ہیں، اور جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا وہ کامیاب و کامران جائے گا۔ اگر کوئی شخص کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اعلان فرمایا کرتے تھے، ان خیر الکلام کلام اللہ، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، بخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات ہے، پوچھا عمر یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ تورات ہے، کسی یہودی سے آپ کے پاس آئی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، یہ تو تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے، اگر خود آج موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں موجود ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بات سمجھ آ گئی۔ یہاں ایک بات درمیان میں سمجھ لیجئے، بعض لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں، غلط عقائد اور نظریات پیش کرتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آج زندہ نہیں ہے، اور یہ جو تمہارا عقیدہ انبیاء علیہ السلام قبر میں زندہ ہے، یہ تو اس حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ عقل عطا فرمائے، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ عمل کی زندگی دنیا ہے، عمل کی زندگی دنیا ہے، دارالعمل دنیا ہے، قبر نہیں ہے، وہ تو دارالجزا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کی بات فرما رہے ہیں، اگر اس دنیا میں موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، دنیا میں نہیں، اپنی قبر مبارک میں۔ خلط ملط مت کیا کرو، احادیث بیان کر کے امت کو خدا کا واسطہ دھوکہ مت دو، احادیث کی غلط تشریح کر کے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، غلط حدیث غلط تشریح کرتے ہوئے۔ اللہ ہم یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نجات کا راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نجات کا نہیں ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، ہم یہ طے کریں، اپنے سر پہ پگڑی یا ٹوپی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ننگے سر نہیں پھریں گے۔ ہمارا لباس مسلمانوں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پردہ، اور پردہ وہ جس کو شریعت پردہ کہتی ہے۔ عورت کا پردہ چہرے کا بھی پردہ ہے، عورت کا پردہ ہاتھ کی پشت کا بھی پردہ ہے، یہ سب پردے کے اندر شامل ہیں۔ میں اس پر تفصیلی دلائل دے چکا ہوں اور شبہات کے جواب بھی دے چکا ہوں۔ میں تو یہاں تک گزارش کرتا ہوں کہ عورت باہر نکلے تو اپنی آنکھ پر بھی نقاب لگا کر جائے، اپنی آنکھ بھی ننگی نہ رکھے، یہ عورت کا پردہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر فخر محسوس ہونا چاہیے۔ عام حالت میں پگڑی ٹوپی کا اہتمام کرنا چاہیے، تو نماز کی حالت میں ننگے سر نماز پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت نہیں ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور آپ کا مستقل معمول مبارک و سر مبارک کو ڈھانپنے کا ہے، تو ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ میری آپ سے آج کی مجلس میں تیسری گزارش یہ ہے، ہم اپنے اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوں، اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوں، اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک ہے قولی زبان سے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر فعلی اپنے عمل سے۔ ذکر دونوں کرنے ہیں۔ ذکر فعلی کا معنی کہ ہم 24 گھنٹے شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کا معنی اللہ کو یاد رکھنا۔ جو اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، یہ فعلی ذکر ہے، یہ عملی ذکر ہے۔ ہر وقت اللہ کو یاد رکھے۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی بتائے کہ اس بندے کو اللہ یاد ہے۔ کسی کا حق کیوں نہیں کھاتا؟ اللہ یاد ہے۔ گناہ کیوں نہیں کرتا؟ اس کو اللہ یاد ہے۔ شریعت کے مطابق نکاح کیوں کرتا ہے؟ اس کو اللہ یاد ہے۔ دکھ برداشت کر کے کسی کو دکھ نہیں دیتا، اس کو اپنا خدا یاد ہے۔ یہ ذکر فعلی ہے۔ اور دوسرا ذکر قولی، اپنی زبان سے ذکر کرنا۔ اپنی زبان سے ذکر کرنا بہترین ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام فرمائیں، قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ قرآن کریم تہجد میں سب سے بہترین وقت، قرآن کریم تہجد میں ہم پڑھیں، سب سے بہترین وقت قرآن کریم کو تہجد میں پڑھیں۔ فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ ہم اپنا معمول بنا لیں کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے اور کچھ وقت مصلی کو دینا ہے، خلوت میں اللہ کو دینا ہے۔ شوہر بھی اٹھے، بیوی بھی اٹھے، باپ بھی اٹھے، بیٹا بھی اٹھے، ماں بھی اٹھے، بیٹی بھی اٹھے، بھائی بھی اٹھے، بہن بھی اٹھے۔ ہر گھر کا اگر یہ ماحول بن جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر گھر کا یہ ماحول بن جائے کہ صبح قرآن کریم کی تلاوت ہر گھر میں ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو تلاوت سے معمور رکھو۔ قبرستان میں جاؤ تو کوئی بندہ آپ کا قرآن پڑھتا نظر نہیں آتا۔ اپنے گھر ایسے نہ بناؤ، گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے آباد رکھو۔ میں آپ سے امید رکھ سکتا ہوں کہ میری گفتگو سننے والے جو براہ راست سن رہے ہیں، یا جب میری گفتگو کوئی شخص بھی سنے گا تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام ضرور کرے گا۔ تہجد میں ہم قرآن پڑھیں، تہجد کے بعد قرآن کریم پڑھیں۔ دیکھیں، افسوس تو تب ہوتا ہے نا جب قرآن کا حافظ ہو اور قرآن نہ پڑھے، مسلمان ہو اور ناظرہ قرآن نہ پڑھے، مسلمان ہو مرد یا عورت اور یہ قرآن کریم کو نہ پڑھے، کتنا بندے کو دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم طے کریں کہ بہترین ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس کا اہتمام کریں۔ خود قرآن کریم پڑھیں، دوسروں سے سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، مجھے قرآن سناؤ، میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی، میں قرآن سناؤں؟ وقت انزل علیک، قرآن تو آپ پر اترا ہے، پر میرا جی چاہتا ہے میں تم سے قرآن سنوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں، صحابہ سے سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض روایات میں آپ کا ایسا مبارک عمل بھی ہے کہ آپ تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو فجر کی تہجد کی پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، تیسری رکعت میں سورۃ النساء، چوتھی میں سورۃ المائدہ، 7 پاروں سے آگے نکل گئے اور 4 رکعت تہجد ہوئی۔ اس لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی رات کی نماز کیسی تھی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا، لا تسأل عن طولہن وحسنہن، حضور 4 رکعت پہلے پڑھتے
اور پھر سلام پھیرتے، پھر 4 پڑھتے۔ کچھ نہ پوچھ وہ نماز کتنی لمبی تھی، اور کچھ نہ پوچھ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہی ہے، کچھ نہ پوچھ، اتنی لمبی نماز، اتنی خوبصورت نماز، اور یہ وہ پیغمبر ہے جو معصوم ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ تو میں اور آپ کتنا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے تہجد کا۔ پھر تہجد، علماء، طلباء، ان کو کتنا اہتمام کرنا چاہیے تہجد کا۔ انسان اللہ کو یاد بھی رکھے اور اللہ سے بات بھی نہ کرے، اللہ سے محبت کے دعوے بھی کرے اور خلوت میں اللہ کو یاد بھی نہ کرے، یہ کیسی اللہ تعالیٰ سے محبت؟ اس لیے رات کی تنہائیوں میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور جس موقع کی جو صورت ہے اس کا بہت اہتمام کریں۔ صبح سورہ یاسین کا اہتمام کریں، مغرب یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھیں، شب جمعہ کو سورہ یاسین، سورہ دخان پڑھیں، مغفرت کے وعدے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اذکار احادیث کے اندر آئے ہیں ان اذکار کو بھی کریں۔ اذکار تو حدیث کے اندر بہت زیادہ ہیں، میں آسان ترین خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اذکار، آسان ترین اذکار کیا ہے؟ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ دروشی پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ اللہ 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 یہ پڑھ لیں۔ بس یہ 4 تسبیحات کر لیا کریں۔ یہی میں ذکر کراتا بھی ہوں، سمجھاتا بھی ہوں، تاکہ آسان ہو۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ یہ پڑھا تو اس کا معنی کیا ہے کہ اس ذکر کا مطلب ایمان کا محل بن گیا ہے، ایمان کا محل بن گیا ہے۔ پھر 100 مرتبہ جب ہم نے استغفار پڑھا، اس کا معنی کیا ہے کہ جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں اور ان گناہوں کا زنگ ہمارے دلوں پہ چڑھ جاتا ہے، تو استغفار کے ساتھ گناہوں کا زنگ اتاریں۔ محل ایمان کا بنا لا الہ الا اللہ سے، زنگ اترا استغفر اللہ سے، پھر زنگ اتارنے کے بعد محل کو رنگ کیا جاتا ہے، پینٹ کیا جاتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھے اور پھر اس کے اوپر پینٹ کرتے ہیں، رنگ کرتے ہیں، رنگ ہو گیا۔ اب مسلسل اللہ 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 کے نام سے اس کو آباد رکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ 4 تسبیحات میں بتا رہا ہوں کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ، اس تسبیح کا معنی کہ ایمان کا محل بنا ہے۔ پھر استغفر اللہ 100 مرتبہ، اس کا معنی گناہوں کا زنگ استغفار کے ریگمار سے اتارنا ہے۔ پھر 100 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی درود پاک کا رنگ اس محل کے اوپر کرنا ہے۔ پھر اللہ اللہ اللہ، اس میں ذات سے اس محل کو آباد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ تو یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ تو آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام حضرات اس ذکر کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق دے، اللہ ہماری نسلوں کو دین کی مقبول کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله 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 أستغفر الله
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على النبي الأمي الكريم. الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله. الله 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 الله
اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا او عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ 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 چھوڑ دے ساری مستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے ساری مستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے ساری مستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جن حضرات کا پہلے سے اصلاحی تعلق موجود ہے وہ دوبارہ تجدید کر لیں، اور جو اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیں وہ کلمات توبہ پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی تمام گناہوں سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا، اگر مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، دنیا میں آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔
اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، اپنا ذاکر اور شاغل بنا دے۔ اے اللہ ہر وقت اپنے نام مبارک کی توفیق عطا فرما، شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مجلس کو اپنے کرم سے فضل سے قبول فرما۔ جو حضرات خواتین شریک ہیں اللہ تو سب کو معاف فرما دے، اللہ تو سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ مشکلات کو دور فرما دے، اے اللہ جو جو جس کی پریشانی ہے اپنے کرم سے اس کو ختم فرما دے۔ اللہ جن کے عدالتوں میں کیس ہیں اے اللہ بے گناہ ہیں، اپنے کرم سے ان کے کیسوں کو ختم فرما دے، ان کے حق میں فیصلے فرما دے۔ بیمار ہیں، گھر میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ تو ان کو صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ مقروض ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگی کی ترتیب بنا دے۔ بے نکاح ہیں اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔